العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اہل مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہماری یہ کوششیں بھی بے سود اور ہماری دھمکی بھی بے اثر ثابت ہوئی ہے، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی امداد سے نہ ہاتھ اٹھایا اور نہ اسے ہمارے حوالے کرنے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس کی پشت پناہی کا اسے یقین دلایا ہے۔ تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ یہ سارا وفد تیسری بار پھر ابو طالب کے پاس حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کا جوان سال خوبرو اور تندو توانا بیٹا امارہ بھی ساتھ لے گئے اور جا کر بڑے ادب سے گزارش کی کہ اے ابو طالب، ہم آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کے سردار ولید بن مغیرہ کا یہ خوبصورت اور جوان بیٹا تم دیکھ رہے ہو، ان کا افغان شباب، اس کا حسن جمال، اس کی قوت اور توانائی سارے مکہ میں ضرب المثل ہے۔ یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو فرزندی میں لے لیجئے۔ آج کے بعد یہ تمہارا بیٹا اور تم اس کے باپ۔ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کی ساری دید آپ کو ملے گی۔ ہر میدان، ہر معرکہ میں یہ آپ کا دست و بازو ہوگا۔ ہمارا اس سے اب کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، جو آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کا دشمن ہے، جس نے آپ کی قوم کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، ہمیں احمق اور بے وقوف کہتا ہے۔ ہم اس کا قصہ تمام کر دیں گے، اس طرح آپ کا بھی نقصان نہ ہوگا اور ہم سب بھی ایک بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ جب وہ اپنا فلسفہ بگاڑ چکے تو آپ نے جواب دیا، باخدا تم میرے ساتھ بہت بڑا سودا کر رہے ہو۔ مجھے تو اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کی خاطر و مدارات کروں اور اس کی پرورش کروں، اور اس کے بدلے میں میرا بیٹا لینا چاہتے ہو تاکہ تم اس کو قتل کر دو۔ باخدا ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ موتم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصہ بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تیری قوم نے تیرے ساتھ کمال انصاف کیا ہے اور حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس الجھن سے تمہیں نکالے جو تم ناپسند کرتے ہو۔ تم نے ان کی یہ منصفانہ پیشکش ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ان سے کسی قیمت پر مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے موتم، میری قوم نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، البتہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میرے خلاف ساری قوم کی مدد کی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دن بہ دن کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا، حالات سنگین سے سنگین تر ہونے لگے، عداوت کی آگ تیزی سے بھڑکنے لگی، ایک دوسرے کی کھل کر مخالفت ہونے لگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی قریبی رشتہ دار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ کفار مکہ کا وفد تیسری بار جب حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور امارہ کی پیشکش کی، جسے آپ نے بھی حقارت سے ٹھکرا دیا، تو حالات اور کشیدہ ہو گئے۔ کفار نے متحد ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کے پروگرام بنانے شروع کر دیے۔ حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ میں تنہا کفر کی اجتماعی یلغار کو نہیں روک سکتا، چنانچہ آپ نے ایک قصیدہ لکھا۔ اس قصیدہ میں حضور علیہ السلام کے خصائل حمیدہ اور اخلاق جمیلہ کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی اپنے اور بنو ہاشم بنو مطلب کے نوجوانوں کے اس عزم مصمم کا پرجوش انداز میں اعلان ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک مرد یا ایک عورت زندہ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ میرے بھتیجے کا بال بھی بیکا کر سکے۔ اگرچہ اس قصیدہ کا ہر شعر عربی فصاحت و بلاغت کی جان ہے اور اس کا ہر مصرع اس محبت و شیفتگی کا آئینہ دار ہے جو محترم چچا کو اپنے بلند اقبال فرخندہ فال بھتیجے سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جملہ افراد کو متحد کرنے کی یہ کوشش بار آور ثابت ہوئی۔ ان دونوں خاندانوں نے وعدہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دشمنوں کے ہر وار کے سامنے وہ خود سینہ سپر ہوں گے اور وہ اپنی جان کی پرواہ تک بھی نہیں کریں گے۔
البتہ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا اور خاندان بنی ہاشم کا ایک سرکردہ فرد تھا، اس نے اپنے خاندان کے موقف کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنی ہر چیز داؤ پر لگانے کی قسم کھا لی۔ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں صرف ہونے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے۔ اس نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ سایصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ دو شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گھٹا باندھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دنوں دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق ضلع دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This durood has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich, the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔